اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 39ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 59ویں، 5 اور 9 مکی صورت ہے۔ اور اس سورہ کے اندر زمرہ کا لفظ آتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ تو ایک اس کی قبیل سے ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے۔ اور مکی صورت ہے تو اس کے مضامین میں توحید کا اس بات، شرک کا رد، آخرت کا اس بات، پھر درمیان میں ضمن انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کی حقانیت، قرآن کی صفات اور اس کی کتاب اللہ ہونے کو بیان کیا گیا۔ تو اس کا آغاز بھی کتاب اللہ کے ذکر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کے وقت سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل، جیسے بعض روایات میں سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل مصدر ہے، یعنی یہ نازل شدہ ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نزول ہے، اس کا نازل ہونا ہے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے زبردست حکمت والے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی اس کے مضامین میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو لہٰذا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے ساتھ خالص کریں، یعنی خالص اللہ ہی کی عبادت کریں۔ صرف اشارہ مخلصا لہ الدین، یعنی دین کو اس کے ساتھ خالص کر کے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کوئی نیکی کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ساتھ ہی نیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا نام ہو، تو کیا ہمیں ایسی نیکی پر کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، جیسے آگے بھی آ رہا ہے الا للہ دین الخالص، الا حرف تنبیہ ہے، یعنی خبردار رہو، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، یعنی خالص جو دین سے یہاں مراد دین کے تمام فرائض و واجبات، کہ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی دین کے احکامات ہیں، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تو دین سے یہاں مراد کیا ہو گیا؟ دین کے تمام فرائض و احکام، جتنے بھی عوامر ہیں دین۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ ایک طرف وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو کیا کرتے ہیں؟ معبود حقیقی ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں،
لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا. یعنی جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مقرب ہوتے ہیں، ان کی بادشاہوں کے دربار میں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، تو لوگ اپنے کاموں کے لیے ان کو کیا بناتے ہیں؟ واسطہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی صرف پرستش اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی نفی ہے، نفی کے بعد اس بات الا آ گیا تو اس بات کا ترجمہ ہوگا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں مرتبے کے اعتبار سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دور کے مشرکین جو ہے وہ آج کل کے جو گمراہ لوگ ہیں، ہے تو دونوں ہی گمراہ، لیکن گمراہی میں آج کے جو لوگ ہیں وہ ان سے بڑے ہوئے ہیں. وہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا اقرار تو کرتے تھے. اب آج کل کے جو گمراہ لوگ ہیں زمانے کے تمدن کے ساتھ ساتھ، ترقی کے ساتھ ساتھ، وہ کس کے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا انکار کر دیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہی کہیں گے کہ کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. اس طرح اگر وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستے تو اللہ ہی کو پکارتے. تو جو آج کل کے لوگ ہیں یہ تو سرے سے ہی کس کے منکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے اس شخص کی جو کیا ہو؟ جھوٹا ہو، کفار، نافرمانی کرنے والا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے کہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں مماثلت ہوتی ہے، کہ جن سے ایک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی والد اور اولاد میں کیا ہوتا ہے؟ مشابہت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے کہ اب وہ اولاد بنائیں تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، یعنی بالفرض والمحال، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ وہ اولاد بنائیں تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے کیا کر لیتے؟ منتخب کر لیتے. سبحانہ، ویسے پاک. تو یہاں بھی ما یشاء یعنی قیاس کا تقاضا ہے کہ یہاں پر کیا ہو؟ وقف ہو. لیکن اس سے لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اس سے یہاں میں شرک لازمات، تو یہاں پر پھر وقف نہیں کیا گیا، سانس نہیں توڑا، بلکہ سبحانہ سے ساتھ ہی سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا ہے؟ منزہ اور پاک. تو اگر یہاں پر وقف کیا جائے تو اتنی دیر کا بھی جو توقف لازم آتا جس سے یہاں میں شرک لازم آتا تو وہ بھی گوارا نہیں کیا گیا. هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے؟ واحد ہے، القہار، زبردست قوت والے. خلق السماوات والارض بالحق، یعنی ان کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کی. یہاں حق سے مراد ایک حکمت کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت. یکور اللیل علی النہار، کور یکور تکویر کا معنی آتا ہے کہ ایک چیز کو لپیٹ کر دوسری پر ڈال دیں، کہ وہ ڈال دیتے ہیں رات کو دن پر، رات کو دن پر. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو کس پر؟ رات پر. یعنی رات کے اندھیرے پر دن آ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر اس دن کی روشنی پر رات کی اندھیری چھا جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے کس میں لگا دیا؟ خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا. الشمس والقمر، سورج اور چاند. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، وقت مقرر کے لیے، ایک معین وقت تک کے لیے. اللہ هو العزیز الغفار،
خبردار آگاہ رہو، وہ کیا ہیں؟ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اب یہاں سے دوسری قسم کے دلائل قدرت بیان کیے جا رہے ہیں، خود انسانی ذات سے متعلق۔ پہلے آفاقی دلائل، آسمان و زمین کی تخلیق، سورج چاند، اب کیا ہے؟ دلائل انفس، اپنی ذات کی تخلیق کو بیان کیا، انسان کی ذات کی تخلیق۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اس نفس واحدہ سے بنایا اس کے جوڑے کو، اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اتارے تمہارے لیے آسمان سے جانوروں میں سے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، اونٹ گائے بھیڑ بکری، اونٹ گائے بھیڑ بکری، پھر ان کے مذکر مؤنث، کتنے ہو گئے؟ 8۔ یہ 8 قسم کے تھے۔ تو ان کو جو کہا گیا آسمان سے اتارا، تو اس مطلب یہ کہ جو یہ چارہ کھاتے ہیں، جو یہ چیزیں کھاتے ہیں، ان کا جو سبب ہے، یعنی بارش کا آنا، وہ آسمان سے ہو رہی ہے۔ اس معنی میں کہا گیا وَأَنزَلَ لَكُمْ، تو یہاں کس کی کیا تعبیر اختیار کی؟ انزال، انزل ہے اتارنا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، یعنی ایک کیفیت دوسری کیفیت کے بعد، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیریوں میں، 3 تاریکیوں میں، یعنی پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور جھلی اس کا اندھیرا۔ تو یہ مراد ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا، اور وہ جھلی جس کے اندر جس وقت اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر وہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تو یہی کیا ہے؟ تمہارے پروردگار ہے، لہ الملک، انہی کے لیے کیا ہے؟ ساری کی ساری بادشاہی ہے، سلطنت ہے، لا الہ الا ہو، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کیا کرو گے؟ کفر کرو گے تو اس سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تو تم سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بے پرواہ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ بندوں کے کفر سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی لازم نہیں آتی۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اپنے بندوں کے لیے کفر۔ یعنی رضا سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی چیز پر خوش ہونا، اپنی رضامندی کا اظہار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر کیا نہیں ہے؟ راضی نہیں۔ تو یہی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا یا برا کام وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ کوئی بھی اچھا یا برا کام اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر وجود میں نہیں۔ ہاں، اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس کام کے ساتھ، تو وہ صرف کون سے کام ہیں؟ اچھے کام۔ باقی اچھا یا برا کام وہ کس سے وجود میں آتے ہیں؟ اللہ ہی کے ارادے اور مشیت سے وجود میں آتے ہیں، لیکن اللہ کی جو رضا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ خیر کے کاموں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو؟ يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہوں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ۔ جیسے وہ کہتے تھے نا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ اگر بالفرض کوئی آخرت ہوئی بھی تو ہم تمہارا بوجھ کیا کر لیں؟ اٹھا لیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں لوٹنا ہوگا اپنے پروردگار کی طرف اور وہ تمہیں بتلا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک وہ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو، سینوں کی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اب یہاں سے انسانی فطرت کا بیان ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کسی انسان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی نقصان، دعا ربہ منیبا الیہ، تو پکارتے اپنے رب کو اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ ثم اذا خول نعمۃ منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، خول یخول تفویل، عطا کر دینا، جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں نعمۃ منہ،
اپنی طرف سے کوئی مہربانی، کوئی نعمت، ناسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جو وہ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا، پکار رہا تھا. وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور وہ بناتا ہے اللہ کے لیے معبود شرکا، اندادن شرکا، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ کیا کرے، گمراہ کرے سیدھی راہ سے. قل تمتع بکفرک قلیلا، یعنی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، یعنی فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو اپنے اس کفر کے ساتھ، قلیلا، تھوڑا سا. انک من اصحاب النار، انجام کار کیا ہوگا کہ تم کس میں سے ہوگے، دوزخ والوں میں سے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص قانتن آناء اللیل، جو کیا ہو، اطاعت گزار ہو. قانت کے معنی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو. آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں. ساجدا وقائما، کس حالت میں، سجدوں کی حالت میں، قیام کی حالت میں. یحذر الآخرۃ، اور وہ کیا رکھتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو. ویرجو رحمت ربہ، اور آخرت اور اللہ کے اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہو. تو آپ کیا یہ شخص اور وہ جس میں یہ باتیں نہ پائی جائیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے. قل، اسی طرح هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا آپ ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ انما يتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ہی. تو قانت ان کے ایک معنی تو اطاعت گزار، فرما بردار. اور اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، یعنی اس سے مراد قنوت فی الصلاۃ ہو، جیسے یاد ہے حافظ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. اگر اس سے مراد قنوت فی الصلاۃ لیا جائے، نماز میں قنوت، نماز میں قنوت سے مراد یہ ہوگا کہ انتہائی توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز میں ہاتھوں سے نہ کھیلے، کپڑوں سے نہ کھیلے، ٹھیک ہے، توجہ اللہ کی طرف رکھے. جو نماز کے اذکار ہیں ان کا ذہن میں کیا رکھے، استحضار رکھے. تو یہ مراد ہوگا اگر قنوت سے مراد قنوت فی الصلاۃ لیا جائے. آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، تو آناء اللیل سے مراد یعنی رات کے لمحات. اور ایک تفسیر اس کی مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت. اور ایک یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، تہجد کا وقت مراد. اور جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کس حال میں دیکھیں، رات کے لمحات میں اسے رکوع و سجود میں دیکھیں، سجدوں میں دیکھیں، قیام کی حالت میں دیکھیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہاں دو باتیں جو بتلائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں دو باتیں ہوں، ایک تو خوف خدا اور ایک رحمت کی امید، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم نہیں رکھتا. جیسے آتا بھی ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان. کہ انسان کو اللہ کی ذات کا، اس کی عظمت کا، اللہ کی نافرمانیوں سے خوف ہو، اور اللہ کی رحمت سے کیا امید بھی ہو. ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں کیفیات کے درمیان ہے ایمان. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے کیا کرو، تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں کیا کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے کیا ہے، حسنۃ، بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ،
اور اگر کیا ہو، اگر کسی جگہ پر ان کو کوئی تنگی پیش آ رہی ہے دین کے احکام پر اور شریعت پر چلنے میں آسانیاں نہیں ہیں، تنگی پیش آ رہی ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، تو وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کیا ہے، بڑی کشادہ ہے بس، تو وہاں سے وہ کیا کر لیں، ہجرت کر لیں، وہاں سے کیا کر لیں، ہجرت کر لیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پس بے شک بدلہ دیا جائے گا الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بغیر حساب، یعنی بے حساب۔ بے حساب کے دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا، یعنی مختلف نیکیاں صدقہ کرنے والوں کو ان کے صدقے کے بقدر کیا کر دیا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو، یہاں تک کہ صبر کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ان کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کو اب کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک تفسیر بے حساب کی ہے بغیر درخواست کے، یعنی ان کو اپنے بدلے کے لیے کوئی درخواست، کوئی مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دو تفسیریں۔ اور صبر کی بھی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ صبر سے مراد کسی مصیبت پر صبر کرنا، کوئی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ان پر صبر کرنا، اور ایک تفسیر یہ کہ صبر سے مراد مطلق گناہوں سے رکے رہنا، گناہوں سے رکے رہنا۔ اور صبر کے 3 درجات ہیں نا، کہ نیکیوں پر جمے رہنا، نیکیوں پر، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے۔ اور ایک درجہ صبر کا یہ گناہوں سے بچے رہنا، رکے رہنا۔ اور ایک درجہ صبر کا یہ کہ اگر کوئی مصیبت یا آزمائش ہے اس پر کیا کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس وقت وہ مصیبت یا آزمائش آئی ہے اس وقت کیا کرنا ہے، صبر و تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ صبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ابتدائی حادثہ کے وقت ہے، ابتدائی، کیونکہ بعد میں تو پھر حالات کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، خود بخود انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کر کر اسی کے لیے دین کو، اطاعت کو، فرما برداری کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا کیا بنوں، فرما برداروں میں پہلا بنوں۔ جیسے آتا ہے کہ نبی پر سب سے پہلے خود اپنے اوپر ایمان لانا ضروری، پھر وہ آگے کیا کریں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یہ بھی کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کر کر اسی کے لیے اپنی دین کو، اپنے اطاعت کو، اپنی فرما برداری کو۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، باقی تم فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، تم پکار پرستش کرو اس کو چھوڑ، ما شئتم، جس کی تم چاہو اس کے علاوہ، جیسے لکم دینکم ولی دین۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن حقیقی نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کہ واضح نقصان ہے، واضح ناکامی ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اور ان لوگوں کا انجام، ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ کے، یعنی آگ کے شعلے بادل ہوں گے اوپر سے بھی، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ان چیزوں سے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فتقون، تو یہاں پر بھی یعنی حالانکہ یہ کیا ہے، کس کا بیان، محل عذاب ہے، عذاب کا بیان ہو رہا ہے، سزاؤں کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون، مجھ ہی سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جنہوں نے اجتناب کیا کس سے، طاغوت، بتوں سے، اور ایک تفسیر طاغوت کی یعنی شیطان کی پیروی سے، ان یعبدوها، کہ وہ ان کی کیا کریں، پرستش کریں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ متوجہ رہے اللہ ہی کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، تو لہٰذا آپ کیا کریں،
میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول۔ استماع استمان کا معنی ہوتا ہے توجہ سے کسی بات کو سننے کی طرف کان لگانا۔ الذین یستمعون القول، جو کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں القول، بات کو، فیتبعون احسنہ، اور اس کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر القول سے مراد، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قول سے مراد ہے قرآن مجید، اور فیتبعون احسنہ سے مراد قرآنی احکام ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قرآن کو بھی غور سے سنتے ہیں اور اس کے احکامات پر بھی بصیرت کے ساتھ، عقل و دانش کے ساتھ، فہم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقیدت کے اندر ہی بس سنا اور بغیر سوچے سمجھے اس پر لگ گئے، ایسا نہیں۔ جیسے عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے پروردگار کی نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، جیسے ہوتا ہے نا عقیدت میں کہ بس نہیں، بلکہ وہ بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک جو گمراہ قسم کے تصوف کی ایک صورت ہے کہ بغیر ایک سوچے سمجھے بس عقیدت میں ہی کیا ہو رہا ہے، جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مست ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں، بلکہ وہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ان کو کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی تفسیر اس کی ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ القول سے مراد ہے قرآن مجید، اور احسنہ سے مراد کہ وہ احکام قرآن مجید کے کہ جن میں اب جس طرح قرآن مجید میں بدلہ لینے کا بھی اختیار دیا گیا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ معاف کرنا کیا ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرآن مجید کے احکامات میں سے عزیمت کو لیتے ہیں، رخصت کو چھوڑ کر کس پر عمل کرتے ہیں، عزیمت پر، ٹھیک ہے، کہ جہاں دونوں اختیار ہوتے ہیں لیکن ان اختیارات میں سے وہ کس کو، اعلیٰ چیز کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ القول سے مراد مطلق قول ہے، یعنی وہ حق کی بات کو بھی سنتے ہیں، باطل کی بات کو بھی سنتے ہیں، کفر کی بات کو سنتے ہیں، توحید کی بات کو بھی سنتے ہیں، خیر کی بات کو بھی سنتے ہیں، شر کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، ان میں سے حق کو لے لیتے ہیں، خیر و شر میں سے خیر کو لے لیتے ہیں، کفر و توحید میں سے کس کو لے لیتے ہیں، توحید کو لے لیتے ہیں۔ تو تیسری تفسیر یہ۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی نگاہ میں عقل بھی وہی معتبر ہے جو کس میں استعمال ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو جائے عذاب کا کلمہ، افانت ان کی زمن، یعنی کیا یہ شخص اور وہ شخص جو جس کی یہ صفات پہلے بیانی ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ افانت ان کی زمن فی النار، کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو، من فی النار، جو کس میں ہو، آگ میں ہو۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرے، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے کیا ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، بلند منزلیں ہوں گی، من فوقہا، ان کے اوپر، اور غرف مبنیۃ، اور ایسے کمرے جو بنائے گئے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے کیا ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلایا زمین کی تہوں میں، ینابیع ینبوع کی جمع، اس کی ایک تفسیر چشمے، اور ایک زمین کی تہیں، کہ اس پانی کو کہاں چلایا، زمین کی تہوں میں اور زمین کے چشموں میں۔ دوسری تفسیر، ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، مختلفاً الوانہ، کہ اس کے رنگ کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں،
ثم یہیج، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، یعنی بارونق ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرن، اور آپ دیکھتے ہو اس کو زرد، تو پھر اچانک کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، ثم یجعلوہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، چورا چورا کر دیتے ہیں، حتیم اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگانی ہے کہ اس کی ابتدا میں کچھ حصہ اس کا کیا ہوتا ہے، بظاہر کیا ہے، بارونق لگتی ہے، لیکن اس کا انجام یہی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، تو اس میں کیا ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی اس کھیتی کے بننے سے لے کر اس کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان میں بھی کیا ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فرما برداری کے لیے، فہو علی نور من ربی، اور وہ کس پر ہوتا ہے، اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، ایک خاص قسم کا نور اس کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ یہاں شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ دین کا کوئی حکم اس کو سخت نہ لگے، اور یا وہ دین کے کسی حکم پر وہ کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بس اس کے سامنے جیسے ہی آئے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، وہ اس کو کیا کرے، بصورت چشم اس کو قبول کرے، اس میں اپنے تعویلیں نہ کرے۔ جب اس کے سامنے کوئی بھی بات آ گئی کہ یہ دین کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس میں کیا نہ کرے، کوئی باطل تعویلیں نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو فوراً کیا کر لیتا، قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یعنی ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دل اللہ کے ذکر سے کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ اس میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے اتاری بہترین بات، کتاباً، ایک کتاب، متشابہاً، جس کے مضامین باہم کیا ہیں، متشابہاً متماثلاً، یعنی ان کے مضامین میں یکسانیت ہے، مثانیہ، اور وہ مضمون کیا ہیں، مکرر آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ تقشعر، کانپ جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے کھالیں، ان لوگوں کی جلدیں، یخشون ربہم، یعنی ان کے جسم اس سے کیا ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس شخص کی یہ صفت ہو کہ اللہ کی آیات کو سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جسم پر جہنم کی آگ کو کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اس کو سن کر۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی یہی کیفیت ہوتی تھی جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ کیا ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، راہ سے ہٹا دیں، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اور ایک اور تفسیر شرح صدر کی، یعنی جس کی ہم نے پہلے تفسیر کی تھی نا کہ وہ کسی حکم سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، تو اس کی علامت کیا ہوگی، کہ کیسے پتہ لگے گا کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے، تو اس کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ وہ انسان، اس کی توجہ ہو جائے کس کی طرف، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف، اور اس کی طبیعت میں دوری ہو کس سے، بعد ہو دھوکے کے گھر سے، اور موت کی تیاری کرے موت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ تین علامات بیان کی شرح صدر کی، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف توجہ، والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر سے نفرت، بعد، اور والتہیؤ للموت قبل النزول، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی کیا کرنا، تیاری کرنا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص
جو بچائے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایسا یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے. اور دوسرا وہ شخص جو نہ بچا سکے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یہ بھی استفہام انکاری کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو عام طور پر انسان کو جب کوئی مصیبت یا آزمائش، تو انسان اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے اپنے چہرے کو. تو اسی طرح اشارہ کیا اپنے چہرے کو بچاتا ہے. افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن، یعنی برے عذاب سے اس کا چہرہ بچا رہے گا، کیا یہ شخص اور وہ جو نہیں بچا سکے؟ جیسے بعض روایات میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے جہنم. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں سے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا. فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. اور فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھلائی دنیا میں بھی رسوائی. ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور آخرت کا عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا ہے، کاش کہ وہ کیا کر لیتے، جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، تاکہ یہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا، اور ایک ایسا قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ کیا کریں؟ ڈریں. کوئی ٹیڑھا پن اس میں نہیں. ضرب اللہ، اب یہاں سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کس کی؟ مشرک اور موحد کی. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ اس کے اندر بہت سے لوگ شریک ہوں، متشاکسون، اور وہ باہم کیا کرنے والے ہوں؟ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہوں. ورجلا سلما لرجل، اور اس شخص کی جو کیا ہو؟ سالم ہو، پورا اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہو، لرجل، ایک شخص کے پاس، یعنی ایک شخص ہے اس کے کئی مالک ہیں، اور ایک شخص ہے وہ صرف ایک ہی شخص کا غلام ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ مشرک اور موحد، کہ مشرک بھی ہر وقت اس میں، وہ کئی خداؤں کا قائل ہے نا، تو کسی وقت کسی کے چکر میں لگا رہا، کسی وقت کسی کے چکر میں لگا رہا. اور موحد اس کے برعکس وہ ہے جو ایک ہی معبود اور ایک ہی ذات کو، ایک ہی ہستی کو الہ ماننے والا ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ الحمدللہ، یعنی یہ نہیں ہو سکتے. تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے. چلیں بس.